بچہ بیٹھا ہوا تھا جی اپنے دادا ابو کے پاس، اور گاؤں کا سین تھا، منظر تھا گاؤں کا۔ اب گاؤں میں ایک ندی بھی تھی، اور ندی اس بچے کے گھر سے تھوڑی سی دور تھی۔ اب بچہ دادا ابو کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بات کیا کر رہا ہے کہ دادا ابو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ ہمیں سمجھ تو آتا نہیں ہے کیا ہم پڑھ رہے ہیں، تو جب یہ سمجھ ہی نہیں آتا تو اس کے پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ سوچنے کی بات تو ہے۔ اب بچے نے بھی کسی کی بات سن لی ہوگی کہ قرآن پاک ایسے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ بچے نے اپنے دادا ابو سے یہ سوال کر دیا۔ اس کے دادا ابو نے جواب دینے کی بجائے نا وہ اٹھے اور جا کر نا ایک ان کے پاس کوئلے ڈالنے کے لیے ایک ٹوکری پڑی تھی، انہوں نے وہ گندی مندی ٹوکری اٹھائی اور اس بچے کو دے دی۔ اس کو بولا جاؤ جا کر نا اس نہر میں سے اس میں پانی ڈال کے لاؤ، اور یہ یاد رکھنا کہ پانی لے کر آنا ہے ادھر تک، کیونکہ یہ ٹوکری نیچے سے سوراخ ہیں اس کے اندر۔ اب وہ بچہ اٹھا، اس نے وہ ٹوکری لی اور جا کے اس میں پانی ڈالا۔ اب وہ تھوڑا آرام سے آ رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ نیچے سے پانی جو ہے نا وہ سارا بہہ گیا، ٹوکری میں سے پانی سارا بہہ گیا۔ بڑا پریشان ہوا، خیر اس کو واپس جانا پڑ گیا۔ واپس گیا اور جا کے اس نے دوبارہ وہ ٹوکری بھری، اور اب ذرا تھوڑی تیز آ رہا تھا کہ پانی جو ہے نا وہ گھر تک پہنچنے تک وہ باقی رہ جائے۔ اب وہ ٹوکری لے کر جب گھر تک پہنچا تو ابھی گھر پہنچا ہی تھا تو وہ پانی نیچے سے پھر بہہ گیا، وہ پھر خالی ہو گئی۔ خیر اس نے پھر کوشش کی، اس نے اٹھ کے نا اس نے بھاگ کر جا کے نا پانی بھرا اور پھر بھاگتا ہوا ہی واپس آیا نا۔ اب جب وہ اپنے دادا ابو تک پہنچا تو وہ ابھی اس میں پانی باقی تھا۔ اس نے لا کر نا پانی وہ دادا ابو کو دیا اور کہنے لگا جی یہ تو ٹوکری آپ نے مجھے سوراخوں والی دے دی ہے، تو اس کے اندر سے تو پانی گر جاتا ہے بار بار۔ انہوں نے وہ پانی کو پھینکا اور پھر اس کو ٹوکری دکھائی۔ انہوں نے کہا تم 3 دفعہ اس میں پانی لے کے آئے ہو، 3 دفعہ تم نے اس کو ندی میں ڈالا، اس میں پانی بھرا اور یہاں پر لے کے آ رہے ہو، لیکن پانی گر جاتا ہے۔ وہ جو پانی گر جاتا ہے اس کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ دیکھو کہ اس پانی نے گرتے گرتے اس ٹوکری کی جو غلاظت ہے، جو اس کے اوپر گند تھا، کچرا تھا، کالف تھی، وہ ساری وہ ساتھ لے گیا۔ تو بلا متشابہ وہ ٹوکری صاف ستھری ہو گئی نا۔ اسی طرح قرآن پاک ہے۔ میں مثال کے ذریعے صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو آپ ضرور پڑھیں۔ یہ نہیں سوچیں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو آپ کو وہ پڑھنے کا جو فائدہ ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کے دل کو پاک صاف کرتا ہے قرآن پاک۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو جو دلوں کا زنگ ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ذکر اللہ اور ایک تلاوت قرآن پاک۔ اب تلاوت قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پوری طرح تفسیر کے ساتھ ہی پڑھو گے، سمجھ کے ترجمے کے ساتھ ہی پڑھو گے تو پھر ہی فائدہ ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، عربی ہی پڑھتے جائیں اور اس کا لطف لیں۔ آپ کو اس عربی میں جو لطف آئے گا نا وہ آپ کو اور کسی کتاب میں نہیں آئے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو قرآن پاک کے لیے یہ بات بھری جا رہی ہے کہ قرآن پاک کو جی تفسیر کے ساتھ ہی پڑھیں گے تو فائدہ ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے ہی پڑھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ کے ضرور پڑھیں، لیکن جو لوگ اس بات سے کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن پاک کو پڑھنے کا ایسے فائدہ ہی نہیں ہے، تو یہ فائدہ جو ہے نا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک ضرور پڑھیں گے۔ قرآن پاک
قیامت والے دن آپ کی گواہی بھی دے گا کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ وہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، وہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ ملک۔ اب جو بندہ رات کو اس کو پڑھ کے سوتا ہے، قبر جو ہے نا وہ اس کو عذاب نہیں دے گی، وہ قبر میں سکون میں رہے گا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ یار یہ سورہ ملک جو ہے یہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو سمجھ کے تفسیر کے ساتھ ہی رات کو پڑھ کے سوئے، تو پھر تو وہ پڑھ بیٹھا۔ تو اس لیے قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں اور یہ باتیں سوچنی چھوڑ دیں کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، اس کو ویسے بھی پڑھیں، ویسے بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔